अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, भारत ने अफ़गानिस्तान के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए हैं। 5 साल पहले जो वीज़ों की पाबंदी थी उसे खोल दिया गया है। इस पे बात करेंगे। साथ नाज़रीन, भारत ने ही बांग्लादेश को जंग की धमकी दी है। इस हवाले से बात करेंगे कि जो कशीदगी पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया के माबैन है, इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाज़रीन, इंडिया के जनरल बख्शी जो रिटायर्ड जर्नल हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्जसराई चैनल्स पे आपको देखने को मिलता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो खुल के भोंकता है। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे कि उन्होंने ख़ुदकुशी, जो पाकिस्तानी मीडिया में ख़बरें चल रही हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, उस हवाले से डिटेल से आपको इन्फॉर्म करेंगे कि असल वाक़या है क्या। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में दिलचस्पी इंडिया की क्यों बरकरार है और क्यों वो इतनी दिलचस्पी ले रहा है। अब अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर अवाम नाज़रीन यही बताते हैं, अक्सर जब उनसे पूछा जाता है तो उनका कहना होता है कि हम तो एक आज़ाद मुल्क हैं और हम जिससे ताल्लुक़ रखना चाहें तो ये हमारा अपना हक़ है। अब तालिबान हुकूमत में भी नाज़रीन 2 धड़े ऐसे हैं, जो एक धड़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो ताल्लुकात अब इंडिया से रखना चाह रहा है। बिल्कुल अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, उनकी अपनी एक आज़ाद हैसियत है, वो किसी भी मुल्क से किसी भी किस्म के ताल्लुकात रख सकते हैं। पाकिस्तान को नाज़रीन प्रॉब्लम क्या हो रही है, पाकिस्तान 2 ऐसे सूबे जो स्टिल दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी की शिकार हैं और मुसलसल अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है, और पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा लग रहा है, जो 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें हमने 92% कंप्लीट किए हुए और 8% अभी भी हमारी कोताहियों की वजह से और नालायकियों की वजह से अब भी बाकी है। काफ़ी एक तो पाकिस्तान का ये अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर था, ये नाज़रीन 50-55 साल जो है ये ऐसे ही बग़ैर चारदीवारी के हमारे पाकिस्तान जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। मतलब जिस घर की 2-3 चारदीवारियाँ नहीं होती, एक दीवार होती है और 3 अतराफ़ से खाली होता है, उस प्लाट में कुत्ते भी आते हैं, जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं और वो इलाका सेफ़ नहीं रहता। इसी तरह नाज़रीन आप इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपका बॉर्डर जो है वो 50-55 साल ओपन रहा है। खैर, पाकिस्तान ने एक जो फेंसिंग अब लगाई है, जिस अरबों रुपए पाकिस्तान ने लगाए हैं और वो आलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, 8% अभी भी बाकी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ रेलवे ट्रैक्स इन एरियाज़ में आ रहे हैं और ये ऐसे एरिया है कि वहाँ पे इसको कवर नहीं किया जा सकता। खैर, अब वो बहाने अब हमको करने भी नहीं चाहिए। दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि ये मामूली चीज़ें हैं कि आपने रेलवे ट्रैक को कैसे कवर करना है इसके दौरान, और साथ दीगर जो इलाके आ रहे हैं उसको कैसे कवर करना है। हर मुल्क अपनी बाउंड्री को किसी भी तरीके से, सेफ्टी अब पहले होती है, सेफ्टी फ़र्स्ट, अपने आप को पहले अपनी बाउंड्री को आपको मुकम्मल करना पड़ता है। बहरहाल नाज़रीन, 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बलूचिस्तान से, आप देखें कि इस टाइम पे बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी जो इंडिया के बायस वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, और इंडिया के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी उनके वज़रा हैं, वो खुलेआम बोल रहे हैं। आप अगर उनके जो अजीत डोवल हैं उनको देखें, जय शाह हैं, नरेंद्र मोदी ख़ुद देख लें, राजनाथ सिंह हैं, ये सारे गुफ्तगू करते हैं और बलूचिस्तान की ही बात करते हैं कि बलूचिस्तान को हम काट देंगे और बलूचिस्तान में ये हो जाएगा और बलूचिस्तान में आज़ादी चाहिए। तो ये सारी दहशतगर्दी जो है ये इंडिया बलूचिस्तान में कर रहा है इस टाइम पे, और बलूचिस्तान का नाज़रीन ज़्यादा एरिया जो है वो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, जब 2640 किलोमीटर का बॉर्डर आपके 2 सूबों में, एक में इंसर्जेंसी के जैसे हालात हैं, दूसरे में शिद्दत पसंदी इस इंतहा को है कि आपके जनूबी अजला जो हैं, जो डेर इस्माइल खान, टांग, बनू, लकी मरवत, करक, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, ये मुकम्मल तौर पर शिद्दत पसंदी की, दहशतगर्दी की लपेट में रोज़ाना के हिसाब से यहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो नाज़रीन, ये 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, ये अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी होती है पाकिस्तान में, और यही रूट्स जो हैं वो इंडिया इस्तेमाल करता है। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है नाज़रीन वो यही है कि किसी भी तौर पे अफ़गानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए। आप पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि आप लाख ताल्लुकात रखें मगर पहले अपने बॉर्डर को मैनेज करें। ये दुनिया का वाहिद बॉर्डर है जिसको पाकिस्तान वन साइडेड मैनेज कर रहा है। पाकिस्तान को जो मुश्किलात आ रही हैं उसकी बड़ी वजह नाज़रीन यही है कि ये बॉर्डर वन साइडेड मैनेज हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान इसको मैनेज कर रहा है। जो हमारा 3340 तकरीबन 3400 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ, उनको दोनों तरफ से मैनेज किया जा रहा है। इस तरह 904 किलोमीटर का जो बॉर्डर हमारा ईरान के साथ है उसको मैनेज किया जा रहा है।
اب یہ 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے جس میں 92% کمپلیٹ ہے اور 8% ابھی بھی باقی ہے، اور ہمارے 2 ایسے صوبوں سے لگا ہوا ہے جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہ افغانستان سے ہی ہو رہی ہے، اس میں کوئی دوسری دو رائے تو ہے نہیں، اور انڈیا اس میں ملوث ہے۔ تو پاکستان کا یہی موقف ہے کہ آپ اس بارڈر کو مینیج کریں، آپ نے جس طرح بھی تعلقات رکھنے ہیں، آپ ہمارے جو شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو اپنے ملک میں پناہ گاہیں ان کی ختم کریں، ان کو جگہ نہ دیں۔ یو این کی ناظرین جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 6500 مسلح پاکستانی تحریک طالبان کے اور حافظ گلبہادر کے شدت پسند جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہے، اور ان کو مختلف ایریاز میں ٹھکانے ان کے ہی ناظمین جو ہیں، جو صوبائی ان کے جو گورنر ہیں، جو اس کے بعد صوبائی علاقے پہ جو ان کے سربراہان ہیں، وہ جو ہیں طالبان جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو آباد کیا ہوا ہے، ان کی سرپرستی میں وہ باقاعدہ جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے لیے ٹھکانے بنائے گئے ہیں۔ اب پاکستان کے اس بارڈر سے ان کو اٹھا کے غزنی میں شفٹ کیا گیا ہے، اور مزید کو بھی شفٹ کیا جا رہا ہے، مگر یہ شدت پسند پاکستان کے موجود ہیں۔ اس طرح بلوچ لبریشن آرمی کے اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے ایران میں اور افغانستان میں، اب ایران نے بھی اس کو بڑی حد تک کم کر دیا ہے، جو ان کا صوبہ تھا سستیان، وہاں پہ کیونکہ زیادہ تر بلوچ جو ہے ناظرین وہ ایران میں آباد ہیں، جتنے ادھر بلوچ ہیں تقریباً وہاں پہ بھی لاکھوں بلوچ جو ہیں سستیان میں، وہاں پہ ایران میں آباد ہیں۔ تو پاکستان کو ناظرین جو مسئلہ آ رہا ہے وہ افغانستان کے بارڈر سے آ رہا ہے، 2600 کلومیٹر کے بارڈر سے، اور ان کی سپورٹ سے جو اس بارڈر کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں۔ پاکستان کو یہ مشکلات ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ باقاعدہ انڈیا اٹھا رہا ہے، اور انڈیا چاہتا ہے کہ وہ یہاں پہ رہے، وہ کسی بھی طور پہ پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دے گا، اس لیے وہ افغانستان میں انٹرسٹڈ ہے۔ افغانستان میں جتنا انٹرسٹ ان کا ہے وہ اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے کہ 2640 کلومیٹر کا یہ بارڈر پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ناظرین طالبان کی جب دوسری حکومت یہ 2021 میں آئی تو انڈیا مکمل طور پہ یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اب میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، مگر بہرحال 5 سال بعد جو ہے وہ انڈیا نے دوبارہ جو ہے ان کے ویزے جو بند کیے تھے اب وہ کھول دیے ہیں، اور وہ اب باقاعدہ انویسٹر جو ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں، سپورٹس کے لیے آزاد کر دیا ہے، اور جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، دیگر ویزوں میں پڑھائی کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور ساتھ جو بیمار ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، ان کے لیے ویزے دوبارہ جو ہے وہ کھول دیے، ایک دروازہ ان کے لیے کھول دیا، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان، چائنا اور افغانستان کے تعلقات بحال ہو گئے، وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا بیچ میں حصہ ہو، اور کیونکہ یہ بارڈر 2640 کلومیٹر کا یہ ایک ہی پاکستان کا ایسا بارڈر ہے کہ اس کو مینیج انڈیا آسانی سے کر لیتا ہے، تو وہ کسی بھی طور پہ افغانستان کو جانے نہیں دے گا۔ ناظرین ساتھ جو دوسری بڑی خبر ہے کہ جنرل بخشی کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی ہے، تو پاکستانی چینلز میں جو چل رہا ہے وہ تقریباً ایسا ہی چل رہا ہے جس طرح جنگ کے دوران انڈیا میڈیا جو ہے وہ مسلسل جھوٹ بولتا رہا اور تمام تر خبریں ان کی غلط تھیں۔ اب جنرل بخشی کو ہم نے جو ہے یہاں پہ کہ اس نے شیشے میں دیکھا اپنے آپ کو اور ماضی کی باتیں یاد آئیں، یہ ہمارے چینل چلا رہے ہیں، اور پھر اس نے ریوالور نکالی اور اپنے سر پہ رکھی، اور نشانہ اس کا ٹھیک نہیں تھا، ایسی کوئی خبریں ہیں نہیں۔ وہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور تھوڑے زخمی ہو گئے ہیں، اس میں پسٹل وغیرہ نکالنا اور خودکشی کا کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی، مگر پاکستانی میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جنرل بخشی کے بارے میں، ہاں اس کے ذہن میں پاکستان کے بارے میں بھوسا بھرا ہوا ہے، پاکستان کے بارے میں بوجھ بھرا ہوا ہے، بوجھ کا بھرا ہوا آدمی ہے، کیونکہ پاکستان نے وہ خود کہتا ہے کہ ہمیں مار مار کے جنگ کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو جب وہ انڈین آرمی میں تھا تو پاکستان 1965 میں 1971 میں ان کی خوب پھینٹی لگائی تھی۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ پاکستان 1971 میں جو ہے بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ ناظرین بنگلہ دیش جدھر پڑا ہوا ہے اور پاکستان جدھر ہے، اب دیکھیں آج ان کے بارڈر بھی نہیں لگ رہے، وہ تقسیم ہی غلط تھی۔ بہرحال ہمارے انٹرنل معاملات ایسے تھے کہ ہم ان کو بنگلہ دیش کو ہم ان کا حصہ نہیں دے پا رہے تھے، جو ان کی جیت تھی ان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور یہ ہماری اپنی انٹرنل غلطیاں تھیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ اگر بھارت کی جگہ پہ نیپال جیسا چھوٹا ملک بھی ہوتا تو وہ ہم سے آسانی سے بنگلہ دیش کو چھڑا کے لے کے جا سکتا تھا۔ تو بہرحال جنرل بخشی خود کہتے ہیں کہ ہمیں خوب پھینٹی لگائی ہے پاکستانی افواج نے، مگر ناظرین جنرل بخشی جو ہے وہ اس ٹائم پہ خودکشی وغیرہ کی خبریں جو ہیں یہ غلط چل رہی ہیں۔ ساتھ ناظرین بنگلہ دیش کو آسام کے جو انڈین آسام جو 7 سسٹر اسٹیٹس میں آتا ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ نے باقاعدہ دھمکی دی ہے کہ آپ ہمارے ایک چکن نک کو دیکھ رہے ہیں، سلیگوری کوریڈور کو بنگلہ دیش کو کا ہے، اور آپ کے 2 چکن نک ہیں، ہم ان دونوں کو کاٹ دیں گے۔ تو اب ایسی دھمکیاں ساتھ آ رہی ہیں، ساتھ ویسے بھی وہاں پہ
انڈیا میں یہ باتیں اور خبریں ایسی چل رہی ہیں کہ سلیگوری کوریڈور جو ہے، جو ناظرین 22 کلومیٹر جو ہے وہ تھن ہے اور وہ چکن نیک بتائی جاتی ہے، بھوٹان کی بیچ میں اور بیچ میں بنگلہ دیش ہے، اور اس پورے 22 کلومیٹر سلیگوری کوریڈور میں ان کی جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہ پڑے ہیں، آسام ہے، ناگالینڈ ہے، تریپورہ ہے، میزورام ہے، ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، یہ سارے ایریا، میگھالیہ ہے، یہ سارے ایریاز وہاں پہ پڑا ہے۔ اروناچل پردیش ہے، اروناچل پردیش پہ ویسے بھی چائنا جو ہے وہ اپنا حق جتا رہا ہے کہ یہ ہمارا ایریا ہے، اور چند دن پہلے انہوں نے 27 مقامات کے نام بھی چینج کیے تھے۔ انڈیا کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے اور بار بار یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جو لال منیرات ہے وہاں پہ ایئر بیس پہلے سے موجود ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اس کو آگے کیا جائے گا، اور چائنا باقاعدہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، اور پاکستان کی جو سب کانٹریکٹر کمپنی ہے وہ پاکستان کی فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن وہ وہاں پہ اس کو بلڈ اپ کر رہی ہے، اور یہ انڈیا کے لیے بڑا خطرہ ہو جائے گا، اور یہ اس لیے یہ جو 22 کلومیٹر کی سلیگوری کوریڈور ہے اس کو مزید چوڑا کیا جائے اور بنگلہ دیش پہ حملہ کیا جائے اور اس کو موٹا کیا جائے۔ کل ایسا نہ ہو کہ چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش مل کے ہمارے یہ لائن جو ہے چکن نیک کو کاٹ دے، کیونکہ بنگلہ دیش نے ایک اعلان بھی کیا تھا ان کے عبوری حکومت کے وزیر اعظم نے کہ یہ سلیگوری کوریڈور جو ہے اس پہ جو کاروبار ہو رہا ہے، چائنا کو باقاعدہ دعوت دی تھی، اشارتاً اور کنائیوں میں کہا تھا چائنا کو کہ آپ آئیں اور یہ یہاں پہ آپ ٹریڈ کریں ہمارے ذریعے، کیونکہ وہ پورا اوشن ناظرین جس کا سمندر نہیں ہوتا وہاں پہ کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں یہ پورا بنگلہ دیش سے سب کچھ جاتا ہے، اور وہیں پہ ان کے جو کاروبار وغیرہ سارے ہیں، بنگلہ دیش کو بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور ان 7 سسٹر اسٹیٹس کو بھی ہو رہا ہے۔ اب انڈیا کو ڈر ہے کہ چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش اکٹھے ہو کے یہ سلیگوری کوریڈور میں کوئی حالات خراب نہ کر دیں، اس لیے ان کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ جو معاہدے کیے گئے تھے حسینہ واجد کے ٹائم پہ اس کو بھی ناظرین معطل کر دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اب آگے والے الیکشن پہ جو ہے وہ انڈیا کی نظر ہے۔ ناظرین اس حوالے سے مزید ڈیٹیل بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔